یہ جو لوگوں کو خام خواہ ہر چیز کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا، موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے بھی 50 جگہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کون سا ماڈل آیا ہے، نمبر پڑھ رہے ہوتے ہیں کیڑے شہر دی ہے، تو بس وہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ صرف بد نگاہی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بے حیائی کے حوالے سے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، بد نگاہی یہ بھی ہے کہ آپ خام خواہ لوگوں کی نعمتوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے اندر خام خواہ کا وہ جیلسی فیکٹر پیدا ہو، اور اندر ہی اندر آپ کوڑتے رہیں، اور پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ حرام اور حلال کی تمیز گنوا دیں۔ دنیا کے جتنے فتنے ہیں نا، ان کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے، جتنے فتنے، خواہشات جتنی بھی جڑی ہوئی ہیں وہ آنکھ کے ساتھ۔ تو نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ کہتے پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر معاف کا یہ مطلب نہیں کہ نظر ڈال کے معافی مانگنی ہے، پہلی نظر ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر۔ وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اچانک جو نظر اٹھ جائے میں فوراً نیچی کر لوں۔ اچانک کا مطلب ہے کہ فوراً اٹھی۔ لیکن ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ آنکھیں اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ بڑی دور تک آپ نہ بھی دیکھ رہے ہو آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل گیا ہے سامنے سے اسلامی بہنیں آ رہی ہیں، تو اب یہ تو نہیں وہ دیکھ کے پہلی نگاہ کرے گا اور پھر نیت کرتا ہوں پہلی نگاہ کی اور پھر نیچے، نہیں، بس اس کا اس وقت پتہ لگ جانا ہی اس کی پہلی نظر ہو گئی۔ اب دیکھنے کے اوپر وہ اس کی دوسری نظر شمار ہوگی۔ اور جو بندہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا میرے بھائی، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی وظائف کر لے، وہ فتنے سے بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا، ایک کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہے نا۔ آپ نے وضو ہی نہیں کیا، آپ جتنی مرضی نماز پڑھیں آپ کی نماز ہونی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں روحانیت آ جائے، میں بے حیائی سے بچ جاؤں، گندے گندے خیالات، کہتے ہیں گندے گندے خیالات آتے ہیں، وہ کام ہی تمہارے ایسے ہیں کہ گندے گندے خیال آئیں۔ ایسے دوستوں کی صحبت چھوڑ دو، ایسے میگزین پڑھنا چھوڑ دو، ایسی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو۔ جب آپ وہ اس ماحول سے ہٹیں گے، خود بخود اندر کی تطہیر شروع ہو جائے گی، اور اس کے لیے پہلی شرط نگاہوں کی حفاظت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندی لگا کے بیسیکلی ہمیں دنیا کے اندر ہی آزاد کر دیا خواہشات سے، ورنہ یقین کریں کتنی عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر لیں گے یا تعلق قائم کر لیں گے، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ اس کا اینڈ یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ میاں بیوی آپس میں بانڈ رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، کوئی ایکسٹرا کوئی کسی قسم کا معاملہ سٹارٹ ہی نہ ہو تاکہ آگے معاملات چلیں ہی نہ۔ لہذا شریعت کی پابندی انسان کے لیے نعمت ہے۔